بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے چائے کے ساتھ اتنی چیزیں کافی ہیں، یا کچھ اور بھی بنا لوں؟ ہیرا نے فکر مندی سے اوپر سے نیچے تک مختلف اقسام کی ذائقہ دار اور خوش شکل اشیاء سے بھری ٹرالی کی طرف دیکھا۔ فریج کھول کر اپنے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈتے عدیل نے چونک کر پہلے اسے اور پھر بھری ہوئی ٹرالی کی طرف دیکھا، جس میں موجود کسی بھی چیز کو فی الحال ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہ سب اہتمام ہیرا نے اپنی اکلوتی اور نکچڑی بھابھی فریال کے لیے کیا تھا۔ میرے خیال سے تمہاری بھابھی نے مہینے بھر کا راشن ایک ہی دن میں نہیں کھا لینا ہے، یہ سب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ تم کھانے کا اہتمام کر لیتی۔ کئی دنوں سے تیاری میں لگی ہو کہ فریال بھابھی کو ہر چیز ہوم میڈ کھلاؤں گی، عدیل نے منہ بنا کر کہا۔ عدیل، آپ نہیں سمجھتے، وہ دبئی سے آ رہی ہیں، ان کے لیے بیکری آئٹم وغیرہ منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل تو ویسے بھی ہوم میڈ چیزوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، ہیرا نے جلدی سے کہا اور پکوڑوں کے بیسن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سب کچھ تیار تھا، بس گرما گرم پکوڑے اور چائے فریال بھابھی کی آمد پر تیار کرنی تھی۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کہ 1 سال بعد بھابھی گھر آئی اور اسے صرف چائے پر ٹرخا دیا، عدیل نے شرارت سے کہا۔ ہیرا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ فریال بھابھی کے پاس وقت کم ہے نا، 1 مہینے کی وزٹ پر کس کس کے گھر کھانے پر جائیں گی؟ ہیرا نے کمزور بہانہ پیش کیا۔ خیر 2 نندے ہی تو ہیں، نہ ارم باجی کے گھر وہ کھانے پہ گئیں اور نہ تمہاری دعوت کو قبول کیا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اتنے قریبی رشتوں سے بے اعتنائی برتی جائے؟ عدیل نے سنجیدگی سے کہا۔ اف، آپ ایسی منفی باتیں کیوں سوچ رہی ہیں؟ اہم چیز تو مل کر بیٹھنا ہے نا، اب چاہے کھانا کھائیں یا چائے پئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیرا نے جھنجھلا کر کہا۔ ہیرا، فرق پڑتا ہے، ایسی بہت سی باتوں سے فرق پڑتا ہے، بات صرف سوچنے اور محسوس کرنے کی ہے۔ خیر یہ تمہارے میکے کا مسئلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عدیل نے کندھے اچکائے اور چکن فرائی کا پیس اٹھا کر کھاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ ہیرا نے گہری سانس لی۔ دل تو اس کا بھی یہی تھا کہ فریال بھابھی اور دونوں بچے ایک پورا دن اس کے گھر گزاریں، وہ سب مل کر کھانا کھائیں، چائے پئیں، ڈھیر ساری باتیں کریں، مگر ہمیشہ کی طرح فریال بھابھی کے پاس وقت کی شدید قلت تھی۔ فریال بھابھی، یہ نگٹس بھی میں نے گھر میں بنائے ہیں، ہیرا نے پرجوش انداز میں ایک ایک چیز اٹھا کر فریال کو پیش کی۔ دونوں بچے، جن کی عمریں بالترتیب 9 اور 10 سال تھی، 10 سال کا زین اور 9 سال کی سجل، دونوں بچے سنجیدہ چہرے لیے بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ پھپھو سے ملنے آئے ہیں۔ دونوں ہر چیز کے لیے ماں کی طرف دیکھتے، اگر ماں اشارہ کرتی تب بچے وہ چیز اٹھاتے یا کسی بات کا جواب دیتے۔ ان لوگوں کو آئے ابھی 20 منٹ ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہے۔ یہ 20 منٹ اکتا دینے والے اور بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ہیرا نے سوچا اگر یہ 20 منٹ اس کی خواہش کے مطابق پورے دن پر تقسیم ہو جاتے تو اس سے آگے کا تصور ہی خوفناک تھا۔ تم نے بلا وجہ اتنی محنت کی، میرے بچے فرائی چیزیں زیادہ پسند نہیں کرتے، ویسے بھی جب فروزن چیزیں مل جاتی ہیں تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فریال نے نخوت سے کہا۔ بالکل بھابھی، یہ بات میں نے بھی سمجھائی تھی کہ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی فیملی کھانے پینے کے معاملے میں کافی چوزی ہے نا، عدیل نے نرم لہجے میں طنز کرتے ہوئے کہا۔ تو فریال نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی، جبکہ ہیرا عدیل کو گھورتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ زین، ڈرم سٹک لو نا، یاد ہے جب تم پچھلی بار آئے تھے تو میرے بنائے ڈرم سٹک تمہیں بہت پسند آئے تھے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار تمہارے آنے پر ضرور بناؤں گی، اور یہ اورنج کیک تو خاص سجل کی پسند پر بیک کیا ہے۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، تو زین نے اجازت طلب نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ بچوں کو تو ہر فرائی چیز پسند آ جاتی ہے، میٹھے سے تو ویسے ہی ہم سب بہت دور رہتے ہیں، کیونکہ میں تو بہت ڈائٹ کانشیس ہوں، اپنے گھر میں ایسی ہی چیزیں بناتی ہوں جو صحت کے حوالے سے بہت اچھی اور فائدہ مند ہوں۔ خیر زین، آپ ایک ڈرم سٹک لے لیں، مگر بس ایک، زیادہ نہیں لینی، پتہ نہیں کس طرح کے آئل میں فرائی کی ہوئی ہوں گی، یہاں کسی چیز کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی نا، فریال نے نخریلے انداز میں کہا تو عدیل ضبط کرتے ہوئے بھی بے ساختہ سر ہلاتا ہنس پڑا۔ آپ کا موبائل بج رہا ہے، ہیرا نے دانت پیس کر اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ عدیل سر ہلا کر ایکسکیوز می کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ فروخ بھائی سے کل بات ہوئی تھی،
وہ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ میں اور ارم باجی انہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ والدین کے بعد ہم تینوں بہن بھائی ہی تو ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ہیرا نے اداسی سے کہا۔ فروخ کو آفس کی طرف سے چھٹیاں نہیں مل سکیں۔ تمہیں کیا پتا کہ باہر رہ کر پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ سال کے آخر میں جب میری چھوٹی بہن کی شادی ہوگی تو ہم سب پاکستان آئیں گے، فریال نے جلدی سے کہا تو ہیرا سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ تحفے تم لوگوں کے لیے ہیں، فریال نے ایک گفٹ پیک ہیرا کی طرف بڑھایا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، ہیرا نے سنجیدگی سے کہا۔ تکلف کیسا؟ میں نے میکے اور سسرال میں سب کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹس لیے تھے، فریال نے لاپرواہی سے کہا۔ تو سجل اور زین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ فریال نے اپنی فیملی میں ہمیشہ کی طرح کافی مہنگے اور بڑے تحفے دیے تھے، جبکہ سسرال میں ہمیشہ معمولی نوعیت کے تحفے لاتی۔ کچھ دیر کے بعد ہیرا اپنی جگہ سے اٹھی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں مشہور برانڈ کے مہنگے مردانہ اور زنانہ سوٹ تھے۔ ہیرا وہ سوٹ فریال اور فاروق بھائی کے لیے لائی تھی اور دونوں بچوں کو پیسے دیے۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں فاروق کو یہ سائز آئے گا بھی یا نہیں، فریال نے سوٹ دیکھ کر رکھتے ہوئے کہا اور بچوں کو دیے پیسے واپس پکڑانے کی کوشش کی۔ فریال بھابی، مجھے بچوں کی پسند کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے کوئی چیز خریدنے کی بجائے پیسے دینا مناسب سمجھا۔ فاروق بھائی سے سائز میں پوچھ چکی تھی، آپ کی پسند کا اندازہ تھا، امید ہے کہ یہ سوٹ ضرور پسند آئے گا، فاروق بھائی کو یہ رنگ بہت پسند ہے نا، ہیرا نے نرمی سے کہا۔ فاروق اب ہلکے رنگ تو نہیں پہنتے، مگر خیر تمہارا تحفہ ہے تو منع نہیں کریں گے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، 2 دن کے بعد فلائٹ ہے، ابھی بہت پیکنگ کرنی ہے، فریال بھابی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، سب کچھ ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے، ہیرا نے پریشانی سے سجی سجائی ٹرالی کی طرف دیکھا۔ میں اسی لیے منع کرتی ہوں کہ زیادہ تکلف مت کیا کرو، میں اور میرے بچے کھانے پینے کے معاملے میں کافی کانشیس ہیں، اب دیکھ لو نا، سب کچھ ویسے کا ویسے رہ گیا، تم آس پڑوس میں بھجوا دینا۔ چلو بچوں، فریال نے ایک ادا سے کہا اور دونوں بچوں کو اٹھنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئی۔ جہاں میکے سے ساتھ آیا گاڑی اور ڈرائیور ان کا منتظر کھڑا تھا۔ تمہاری بھابھی چلی گئیں؟ عدیل نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ ہاں، انہیں ابھی پیکنگ کرنی تھی، دراصل بہت تھوڑے وقت کے لیے تو پاکستان آئی ہیں، ہیرا نے جلدی سے کہا تو عدیل سر ہلاتا چائے کی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ واہ، کمال ہے بیگم، اتنے مزے کی چیزیں کبھی ہمارے لیے تو نہیں بنائی، عدیل نے شرارت سے کہا تو ہیرا نے گھور کر دیکھا۔ ویسے ایک بات کہوں، عدیل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری بھابھی ایسا جان بوجھ کر کرتی ہیں، انہیں پاکستان آئے مہینہ ہونے والا ہے، اس دوران وہ اپنی نندوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال سکی، مگر ویسے پورے خاندان سے ملتی رہی ہیں۔ تمہاری بھابھی ہمیشہ ہماری میزبانی کی ناقدری کرتی ہیں، کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور اگر کچھ لیں گی بھی تو بہت نپے تلے انداز میں۔ کیا تمہیں ان کے رویے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ عدیل نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، میں چائے بنا رہی ہوں، تب تک آپ یہ نگٹس ٹرائی کریں، ہیرا نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور تیزی سے پلٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی اور دل میں اترتی اداسی نئی نہیں تھی۔ فریال بھابھی کے روکھے اور اجنبی رویے کی وجہ سے وہ پچھلے 12 سالوں میں ایسا کئی بار دیکھ اور محسوس کر چکی تھی۔ دراصل فریال ان عورتوں میں سے تھی جو شوہر کو اپنی ملکیت سمجھتی ہیں اور شوہر کے گھر والوں کو علاقہ غیر سمجھ کر ملنے ملانے سے مکمل اجتناب کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بھی پھوپھیوں سے گھلنے ملنے نہیں دیتی تھی۔ ارم اور ہیرا سب سمجھتی تھی، مگر وہ دونوں فطری محبت اور تعلق کی وجہ سے اپنے بھائی اور ان کے بچوں کی طرف کھینچی جاتی تھی۔ جس پر بھی فریال کو اعتراض رہتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ فاروق اور بچے اس کی مرضی اور پسند کے بغیر کسی سے نہ ملے۔ فریال اپنی روایتی سوچ کی وجہ سے خون کے رشتوں میں بگاڑ پیدا کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا بوجھ آخرت میں بہت بھاری ہوگا۔ پھر کیسی رہی تمہاری ٹی پارٹی؟ ارم کی نرم مگر تنزیہ آواز پر ہیرا نے گہری سانس لی۔ دونوں بہنیں روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے مخصوص فارغ وقت میں فون پر بات کر رہی تھی۔ اب آپ تو عدیل کی طرح طنز مت کریں، ہیرا نے بے چارگی سے کہا تو ارم ہنس پڑی۔ یعنی میرے سرتاج کی طرح تمہارا شوہر بھی سمجھ گیا ہے کہ ہماری بھابھی صاحبہ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتی ہیں۔
ارم نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا حسان بھائی نے اس بارے میں کچھ کہا ہے؟ ہیرا کو بہنوئی کے بارے میں فکر لاحق ہوئی تھی۔ ہاں، بہت برا مانا ہے۔ ہم نے اتنی چاہ اور مان سے ان کی شاندار دعوت کی، مگر ہمیشہ کی طرح انہیں ہر چیز سے پرہیز تھا، ہر چیز ناپسند تھی۔ غیروں کی طرح بمشکل گھنٹہ بیٹھی اور جلدی کا بہانہ کر کے واپس چلی گئی۔ یقین کرو، اپنی کئی دن کی محنت اور پیسے کا ضیاع دیکھ کر جو تکلیف ہوئی وہ الگ، مگر اکلوتی بھابھی اور بھتیجی بھتیجے کے رویے نے دلی رنج پہنچایا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ فروخ بھائی سے بات کروں کہ آخر فریال بھابھی کو ہم سے مسئلہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں اپنے گھر میں آباد ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق ہے، انہیں کس بات کا خوف ہے؟ ہم ان سے کب کچھ مانگتے ہیں؟ اور ارم ہمیشہ کی طرح غصے میں بھری بولنے لگی۔ ارے آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھلنے ملنے میں فاصلہ رکھتے ہیں، ہیرا نے جلدی سے کہا۔ میں سمجھتی ہوں، فریال بھابھی آدم بیزار نہیں ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، صرف نندوں سے ہی کوئی مسئلہ ہے۔ ارم نے تلخی سے کہا تو ہیرا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ارم کے لہجے کے دکھ سے وہ انجان نہیں تھی۔ فریال اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہیرا بھی پچھلے کئی دنوں سے پلاننگ کرتے ہوئے مختلف چیزوں کی تیاری میں مصروف رہی تھی۔ میزبان کی میزبانی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب آنے والے مہمان میزبانی کی قدر کرنے کی بجائے اسے حقیر سمجھے، کسی کی محنت اور وقت کا خیال نہ رکھے۔ حیرت کی بات ہے کہ فریال بھابھی نے تمہارے دیے تحفوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ورنہ تو انہیں کسی کی کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ ارم نے اگلی بات کی۔ میں نے اس بار بہت سوچ سمجھ کر تحفے دیے ہیں، اعتراض کرنا تھوڑا مشکل تھا، ہیرا نے مسکرا کر کہا تو ارم سر ہلا کر رہ گئی۔ تمہاری فروخ بھائی سے بات ہوئی؟ کیا بنا ان کی جاب کا؟ عدیل نے شام کی چائے پیتے ہوئے ہیرا سے سوال کیا۔ فی الحال تو کچھ بھی نہیں، پچھلے 4 مہینے سے تو وہ فارغ ہیں، مزید 1 مہینہ اور دیکھیں گے، اگر جاب نہ ملی تو پاکستان واپس آنا پڑے گا، ہیرا نے افسردگی سے کہا۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں پتا چلا کہ فروخ بھائی پاکستان آ رہے ہیں۔ ارم اور ہیرا کو جہاں بھائی کے واپس آنے کی خوشی تھی، وہاں اس کی جاب ختم ہونے کی فکر بھی لاحق تھی۔ دراصل ہر طرف معیشت میں آنے والے بھونچال نے بہت سی کمپنیز اور اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ادارے تو بند ہوئے ہی، مگر ساتھ ہی لاکھوں لوگ روزگار سے محروم بھی ہو گئے تھے، جن میں فروخ بھی شامل تھا۔ فروخ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا، دبئی میں اس کا رہن سہن بہت اعلیٰ تھا۔ فروخ نے اس جاب میں اتنا کما لیا تھا کہ پاکستان میں اپنے آبائی شہر لاہور میں بنی نئی سوسائٹی میں 10 مرلے کا خوبصورت گھر بنا لیا تھا۔ فروخ اس لیے بھی مطمئن تھا کہ اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے۔ ایک جگہ کاروبار میں شراکت داری کا ارادہ کر کے فروخ اپنی فیملی سمیت پاکستان شفٹ ہو گیا اور یہاں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ فریال کے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ باہر کی پرسکون اور اعلیٰ زندگی کی نسبت پاکستان میں وہ سب کچھ نہیں ملا تھا۔ فریال عجیب بوکھلائی اور پریشان سی رہتی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اس سے فرمائش کر کے مختلف چیزیں منگواتے تھے، بہت جلد ان کے رویوں کا کھوکھلا پن فریال کے سامنے آ گیا تھا۔ جن جگہوں اور مقام پر فریال اور اس کے بچوں کو پہلے نمبر پر رکھا جاتا تھا، اب وہ دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے اور پھر کہیں کہیں نظر آنے لگے تھے۔ فروخ نے اپنی جمع پونجی سے ایک کاروبار شروع کیا اور یوں اس کی زندگی کی گاڑی دھکے سے سٹارٹ ہو کر دوبارہ چلنے کے قابل ہوئی تو ان سب نے سکھ کا سانس لیا۔ مما، ہم پاکستان آ کر بہت بور ہو گئے ہیں۔ پہلے جب پاکستان آتے تھے تو سب ہم سے اتنا پیار کرتے تھے، ہماری فرمائشیں پوری کرتے، ہمارے آگے پیچھے رہتے، مگر اب، زین نے منہ بسور کر کہا۔ زین ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ سجل نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ایسی باتیں اپنے بابا کے سامنے مت کرنا، فریال نے دونوں بچوں کو گھور کر کہا، کیونکہ وہ دونوں فریال کے میکے والوں کا ہی ذکر کر رہے تھے، جن کے ساتھ ہمیشہ زیادہ وقت گزارا تھا۔ ویسے ارم پھپھو اور ہیرا پھپھو آج بھی ہمیں پہلے کی طرح پیار کرتی ہیں۔ میری سالگرہ پر کیک کے ساتھ اتنا پیارا سوٹ گفٹ کیا تھا، سجل نے مسکرا کر کہا تو زین نے بھی سر ہلایا۔ میری سالگرہ پر اتنی پیاری گھڑی گفٹ کی، زین نے جلدی سے یاد کیا۔ تم دونوں تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہاری خالہ ماموں نے کبھی کچھ نہیں دیا، فریال نے منہ بنا کر کہا۔ مما، آپ بھی تو ان سب کے لیے مہنگے تحفے لے کر جاتی تھی نا؟
زین نے جلدی سے کہا تو فریال نے اسے گھور کر دیکھا۔ زین فوراً چپ کر گیا۔ جو فرق فریال محسوس کر رہی تھی وہ فرق ہی اس کے دونوں بچوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ کتنا بور ویکنڈ ہے۔ بابا بھی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اسکول سے ہمیں 1 ہفتے کی چھٹیاں ملی ہیں، کیا ہم یہ دن گھر میں بور ہو کر گزاریں گے؟ سارا دن موبائل اور لیپ ٹاپ پر گیم کھیل کھیل کر بلاخر اکتا کر زین نے کہا، میرے خیال سے علی ماموں کے گھر چلتے ہیں، ان کے تینوں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آئے گا۔ سجل نے جلدی سے کہا، حمزہ ماموں کے گھر جانے میں کیا مسئلہ ہے، ان کے گھر چلتے ہیں۔ زین نے جلدی سے کہا تو سجل نے نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ ماموں کے بس 2 بیٹے ہی ہیں جو تمہاری عمر کے ہیں، میں وہاں بور ہوتی ہوں، پھر کوثر مامی بھی کافی سخت مزاج ہے۔ سجل نے جلدی سے کہا، ایسا کرتے ہیں دونوں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، پاس ہی تو گھر ہیں۔ فریال نے جلدی سے کہا تو دونوں بچوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد فریال نے باری باری دونوں بھابھیوں کو فون کیے، مگر ان دونوں کے اپنے ہی گھومنے پھرنے کے پلان سیٹ تھے، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی۔ فریال کو بہت برا لگا، جبکہ بچوں کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ تم دونوں اداس مت ہو، تمہاری ہیرا پھپھو کے گھر چلتے ہیں، فریال نے جلدی سے کہا تو دونوں بچوں نے بیزاری سے سر ہلا دیا۔ ان کے گھر جا کر بھی بور ہی ہونا ہوتا ہے، ان کے بچے اتنے چھوٹے ہیں، زین نے منہ بنا کر کہا۔ مگر ہیرا پھپھو بہت مزے مزے کی چیزیں تو بناتی ہیں نا، سجل نے جلدی سے کہا تو زین کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ ہاں مجھے بھی ہیرا پھپھو کے ہاتھ کی بنی چیزیں بہت پسند ہیں، مگر مما زیادہ کھانے سے منع کرتی ہیں۔ زین نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا آج نہیں منع کروں گی، تم دونوں انجوائے کرنا۔ فریال نے مسکرا کر کہا تو دونوں بچے بھی مسکرا دیے۔ فریال نے فون کر کے ارم کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ ہیرا نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے خوش آمدید کہا تھا۔ فریال بھابی نے بھی اچانک آنے کا کہہ دیا ہے، میں نے تو کچھ بنا کر فریز بھی نہیں کیا ہوا ہے، شامی کباب بھی کل ختم ہوئے ہیں، نہ رول بنے ہوئے ہیں اور نہ سموسے، نگٹس بھی نہیں بنائے۔ ہیرا فریزر کھول کر کھڑی پریشانی سے بول رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے دونوں بچوں کی بیماری اور پھر اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ کچن کو اضافی وقت نہیں دے سکی تھی، اس لیے روزمرہ کے کھانے کے علاوہ اسے کچھ اور بنانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری بھابھی نے کب کچھ کھانا ہوتا ہے، الٹا وقت اور پیسوں کا ضیاع ہی ہے، ریلیکس رہو، عدیل نے بے فکری سے کہا۔ مگر اچھا تو نہیں لگتا نا، میرے خیال سے کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں، ہیرا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں، مہنگائی دیکھی ہے، ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تم دعوت پر اتنا خرچہ کرو گی اور وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، بس چائے اور کچھ تھوڑا بہت دیکھ لو، عدیل نے صاف منع کرتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ مجھے یہ سامان لا دیں، کچھ چیزیں گھر میں بنا لیتی ہوں، باقی بازار سے لے آئے۔ ہیرا نے جلدی سے ایک لسٹ بنا کر عدیل کی طرف بڑھائی۔ عدیل نے لسٹ پر نگاہ دوڑائی اور پین پکڑ کر آدھی چیزیں کٹ کر دی۔ تمہاری بھابھی نے 30 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھنا، ان 30 منٹس میں یہ 2 چیزیں کافی ہوں گی، عدیل نے مطمئن انداز میں کہا اور لسٹ لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ ہیرا نے جلدی سے پکوڑوں کے لیے بیسن گھولا، چپس کے لیے آلو کاٹے، اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اتنے مختصر سے وقت میں وہ کچھ خاص اہتمام نہیں کر سکتی تھی۔ مقررہ وقت پر فریال اور بچے آئے تو ان کا رویہ ویسا ہی خشک اور خاموش سا تھا۔ ہیرا جبرن مسکرا کر بلاخر تھک کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ چائے کے ساتھ اس نے بیکری سے لائی چند چیزوں کے ساتھ پکوڑے اور فرائی چپس بھی پیش کیے۔ بچوں نے پہلے میز پر رکھی چیزوں اور پھر ماں کی طرف دیکھا، یہاں کچھ بھی ان کی توقع اور پسند کے مطابق نہیں تھا۔ ہیرا ایمن کے ڈاکٹر نے 6 بجے کا وقت دیا ہے، تیار رہنا۔ عدیل موبائل بند کر کے لاؤنج میں آیا تو ہیرا اور فریال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر ابھی تو فریال بھابی آئی ہیں اور ہیرا نے 4:45 بجاتی گھڑی کی طرف دیکھا۔ دراصل فریال بھابی ہمیشہ بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہیں، مجھے اندازہ تھا، اسی لیے ڈاکٹر سے وقت لیا۔ ایمن کا چیسٹ انفیکشن ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، عدیل نے 4 سالہ بیٹی کے لیے فکر مندی سے کہا۔ ہاں عدیل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، تم آرام سے بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ فریال نے جلدی سے چائے ختم کی اور دونوں بچوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ دروازے سے باہر نکلے تو ہیرا نے غصے سے عدیل کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بد تہذیبی تھی، بھابھی اور بچے کیا سوچتے ہوں گے، ہیرا نے غصے سے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، سچ میں ایمن کے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، یہ دیکھو، عدیل نے موبائل پر ڈاکٹر کے کلینر کا ڈائل نمبر دکھاتے ہوئے کہا۔ مگر فریال بھابھی کو برا لگا ہوگا، ہیرا نے پریشانی سے کہا۔ ہیرا
کیا تمہاری بھابھی نے سوچا ہے کہ جب وہ نندوں کے خلوص اور محبت کی قدر نہیں کرتی تھی تو انہیں کتنا برا لگتا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ میں نے صرف وہی کہا جو آج تک دیکھتا آیا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عزت کے بھرے ہوئے پیالے کو بے قدری کی ٹھوکر مارنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، کیونکہ یہ پیالہ دوبارہ بھرتا نہیں ہے۔ عدیل نے سنجیدگی سے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ دروازے سے باہر نکلتی فریال کے کانوں میں عدیل کے کہے لفظ بآسانی پہنچ چکے تھے۔ عدیل کے کہے لفظوں کے آئینے میں اپنا اصل چہرہ دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا کر باہر نکل گئی۔